یہ وہ فٹ پاتھ ہے جہاں ہانگ کانگ کے ان مظاہروں کے شروع ہونے کے بعد پہلی موت ہوئی۔ اس شخص کی عمر 35 سال تھی۔ اس حادثے کے تقریباً 1 ماہ بعد رات گئے یہ رضاکار اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس شخص کی یاد میں عارضی طور پر بنائی گئی یادگار صاف ستھری رہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی شخص سے اتنی محبت نہیں کی۔ کسی ایسے شخص سے ایسا گہرا جذباتی لگاؤ جس سے یہ کبھی ملے بھی نہیں۔ خودکشی کرنے والوں کی یادگاروں پر آنے والے ہزاروں افراد اسی جذبے کے اثر میں دکھائی دیتے ہیں۔ ہانگ کانگ کے نوجوان بہت پریشان ہیں، انہیں اپنے مستقبل سے کوئی امید نہیں۔ مظاہروں میں گھرے اس شہر میں خودکشی کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی کئی ہاٹ لائنز میں ایسی فون کالز بڑھتی جا رہی ہیں۔ گو کہ تمام فون کالز سیاسی معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن ان کا بھی اس میں اہم حصہ ہے۔ لوگوں کو تشویش ہے کہ ہانگ کانگ میں کیا ہو رہا ہے، خصوصاً جب وہ ایسی تصاویر ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا خود گلیوں میں ایسے مناظر انہیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہانگ کانگ کے شہریوں پر چین میں مقدمہ چلانے کی تجویز پر احتجاجاً کئی ہفتوں سے شروع ہونے والے ان پرامن مظاہروں نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ مظاہرین سرکاری عمارتوں کو غیر قانونی سمجھتے ہوئے ان پر حملہ کر کے لمبی جیل جانے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ جیسے جیسے مظاہرین میں بے چینی بڑھ رہی ہے، اموات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض افراد نے خودکشی کرنے والوں کو شہید کہہ کر خراج عقیدت پیش کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے خودکشی کے واقعات بڑھنے کے خدشات ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تبت کے رہنے والے بہت عرصے سے خود سوزی کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ اس شخص کی قربانی کو عزت دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ باقی لوگوں کو اس پر اکسانا بھی نہیں چاہتے۔ بہت سے کارکن لوگوں کو خودکشی سے روکنے پر سخت محنت کر رہے ہیں۔ میں ان سے منت کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ حربہ یہاں کام کرنے والا نہیں۔ آپ کو چینی کمیونسٹوں کا سامنا ہے جن کے کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے اور وہ انتہائی ظالم ہیں۔ ہانگ کانگ کی بیجنگ نواز حکومت کا کہنا ہے کہ حوالگی کا بل جس پر یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے ختم ہو چکا، لیکن بہت سے کارکنوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ بل گیلو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔